گزشتہ امتوں میں بعض مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے نا اسے وہاں سے کاٹنا پڑتا تھا۔ بچے نے باپ نے گود میں لیا ہوا اپنے بیٹے کو، چھوٹا بچہ پیشاب کر دیا، اب پاک کیسے کریں؟ اس کو کاٹنا پڑے گا۔ اور قربانی کے موقع پہ کوئی نجاست لگ گئی، کسی اور موقع پہ لگ گئی، اب کاٹو، کتنا مشکل کام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کیا فرمایا کہ تم اس کو 3 دفعہ اچھے طریقے سے دھو لو، پاک ہو جائے گا۔ تو کاٹنا کتنا مشکل ہوتا اور دھونا اللہ نے کتنا آسان کر دیا نبی علیہ السلام کی برکت سے۔ گزشتہ امتوں میں جو عبادت کی جگہیں ہوتی تھیں وہ مخصوص ہوتی تھیں، ہر جگہ وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ آج عیسائی اور یہودیوں میں ہم اس بات کو آج بھی دیکھ سکتے ہیں، ہر جگہ وہ عبادت نہیں کرتے، ان کی الگ خاص جگہ ہوتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، جہاں چاہے عبادت کر سکتے، آسانی دے دی۔ گزشتہ امتوں میں تیمم کی نعمت نہیں تھی، پانی سے ہی وضو کرنا ہے، صحت مند ہو یا مریض پانی تو چاہیے وضو کے لیے، سفر میں ہو یا حضر میں پانی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی برکت سے اس امت کو اللہ نے کیا آسانی فرمائی؟ پانی نہیں مل رہا، تیمم کر لو، نماز پڑھ لو۔ یا آپ بیمار ہیں، پانی مضر ہے صحت کے لیے، پانی لگائیں گے جسم کی تکلیف بڑھ جائے گی، فرمایا تیمم کر لو۔ تو یہ آسانی بھی نبی علیہ السلام کی برکت سے ہمیں ملی۔ گزشتہ امتوں میں یہ تھا کہ روزہ کا جو مہینہ ہوتا نا رمضان کا، رات کو جب سو جاتے تو بس وہیں سے سحری شروع ہو جاتی۔ مثال دے رہا ہوں، مغرب کے بعد افطاری کر لی، ایک آدمی 11 بجے سو گیا، بس سو گیا، اب وہ چاہے 11:10 پہ اٹھ گیا، اس کی سحری شروع۔ ادھر فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے، مثال 5 بجے، اس کی سحری شروع، اگلے وقت پہ ہی جانا ہے اس نے۔ ایک سویا 3 بجے اٹھا، 4 بجے اٹھا، اس کی سحری شروع، ادھر نیند پوری ہوئی اٹھا، بس سحری شروع ہو گئی۔ تو یہاں اللہ نے آسان کر دی، صبح صادق تک کا وقت دے دیا، درمیان میں سو یا جاگو، بلکہ فرمایا کہ صبح صادق سے پہلے کچھ سحری کر لو، وہ عبادت بنا دی۔ وہاں تو کھانا پینا منع تھا، یہاں نہ صرف یہ کہ کھانے پینے کی اجازت، بلکہ کھانا پینا ہی عبادت بنا دیا کہ کھاؤ بھی اور روزہ بھی رکھو، روزے کا ثواب بھی پورا حاصل کرو، کھانے کا ثواب بھی حاصل کرو، اور پیٹ بھی اپنا بھرو۔ دیکھیں کیسے مزے کی باتیں ہیں۔ پچھلی امتوں میں یہ بھی رہا بعض میں کہ رمضان المبارک میں مرد اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا تھا، نہ دن میں نہ رات میں۔ اس امت میں اللہ نے آسانی فرما دی، دن میں تو پابندی برقرار، رات کی اجازت مل گئی۔ گزشتہ امتوں میں یہ بھی رہا کہ ان کے گناہوں کی سزا کے طور پر ان پر بعض حلال چیزوں کا کھانا حرام کر دیا جاتا۔ سزا کے طور پہ تم یہ حلال چیز بھی پاکیزہ چیز تو ہے لیکن تم استعمال نہیں کر سکتے، تمہارے لیے اب منع ہے۔ تو ان کے گناہوں پہ اس طرح کے سخت ایکشن بھی لیے جاتے۔ اور اس امت کے اوپر دیکھیں، کوئی کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا ہی پاپی کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو، اس کے لیے کوئی حلال چیز منع نہیں کی جاتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے۔ پچھلی امتوں میں جو زکوٰۃ کا نصاب تھا نا، وہ تھا 25%، 1 لاکھ پہ 25,000 روپے۔ اور اس امت کے لیے نبی علیہ السلام کی رحمت کی وجہ سے آپ کی اب 1 لاکھ پہ 2,500 روپے، صرف 2.5%، باقی 97.5 ہمارا 2.5 اللہ کے راستے میں زکوٰۃ میں دینا ہے، فرض کے اعتبار سے۔ گزشتہ امتوں میں جو زکوٰۃ صدقات کا مال ہوتا تھا نا، اس کے لیے کیا ہوتا تھا، کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیا جاتا، آگ آتی، بعض امتوں میں یہ رہا ہے، اور اس کو جلا دیتی۔ اب دیکھیں ایک آدمی نے زکوٰۃ نکالی 100 میں سے 2.5 روپے یا 25 روپے، اور وہ ایک جگہ پہ رکھ دی، آگ نے آ کے اس کو کھا لیا، وہ کسی کے کام تو نہ آئی، تو ختم ہو گئی۔ اس امت کے لیے اللہ نے کیا آسانی فرما دی، فرمایا کہ تم جو زکوٰۃ ہے اپنے ہی کسی غریب بھائی رشتہ دار متعلق کو دے سکتے ہو، تو وہ پیسہ سرکولیشن میں بھی آیا اور کسی کے کام بھی آیا، تو یہ بھی ایک آسانی ہو گئی۔ گزشتہ امتوں میں کہیں بھی ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کسی کو ایک نیکی کے اوپر اجر زیادہ دیا گیا ہو، نیکی ایک تو اجر بھی ایک، 100 نیکیاں چاہیے تو 100 کام کرو، 100 نیکیاں کرو پھر ملیں گی، 100 اعمال کرو اچھے تو پھر 100 نیکیاں ملیں گی۔
اس امت کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ معاملہ اللہ نے کر دیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کوئی ایک عمل کرے گا تو کم سے کم 10 تو اس کو ملے گا ہی، ورنہ بعض کو 70 بھی ملتا ہے، بعض کو 700 بھی ملتا ہے، بعض کو اس سے زیادہ بھی ملتا ہے۔ گزشتہ امتوں میں بعض جگہ یہ بھی رہا، وہ جو گناہ کرتے تھے نا وہ دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا۔ اب ذرا آنکھیں بند کر کے غور تو کریں اس کے اوپر، اگر ہماری امت میں بھی یہ ہوتا، اس امت میں بھی یہ ہوتا کہ جو ہم نے چھپ چھپ کے موبائل کے اوپر باتیں کی، انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھے اور موبائل کے اوپر حرام چیزیں کیں، اپنی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر تو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اگر صبح دروازے پہ لکھا آ جائے کہ جی بچہ پڑھتا تو مدرسے میں ہے، رات کو یوٹیوب کے اوپر اس نے یہ دیکھا، بتائیں کیا بنے گا؟ ذرا سوچیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے رحمت فرما دی، ستاری کا معاملہ فرما دیا۔ گزشتہ امتوں میں بعض مرتبہ ایسے بھی تھا کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کوئی قتل ہو گیا، اب قتل کے بدلے قتل ہی ہے، معافی نہیں ہو سکتی۔ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی دے دی کہ جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ معاف بھی کر سکتے ہیں، مال کے معاف کرنے کا اجر بتا دیا، تم معاف کرو کہ تمہیں اجر ملے گا۔ گزشتہ امتوں میں بعض مرتبہ ایسے بھی رہا کہ عورت کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں تو اس میں مرد مکمل لا تعلقی اختیار کر لیتا۔ اس امت میں آسانی فرما دی کہ صرف ایک خاص تعلق کو تو منع کر دیا، باقی کسی چیز میں کہیں کوئی فرق نہیں۔ گزشتہ امتوں میں بعض مرتبہ جو گوشت میں ملی ہوئی چربی ہوتی تھی نا وہ حرام ہوتی تھی، اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دے دیا۔ گزشتہ امتوں میں بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ہفتے کا کوئی دن، مثال ہفتے ہی کا دن سیچرڈے، اس دن شکار کرنا حرام ہوتا، اور اس امت کو اللہ نے آسانی دے دی، کوئی دن رات ایسا نہیں ہے جو انسان شکار ہی نہ کر سکے۔ گزشتہ امتوں میں تہجد کی نماز فرض تھی، ایسا بھی گزرا، اور اس امت کے اندر تہجد کی نماز نفل ہے، ہاں بہت عبادت کی بات، بہت بڑے مقام کی درجے کی بات ہے، پڑھنی چاہیے۔ گزشتہ امت میں ایسا بھی بعض مرتبہ رہا کہیں پہ کہ توبہ کی صورت میں اپنے آپ کو قتل کرنا، اپنے آپ کو مارنا، یہ توبہ تھی۔ گناہ ہو گیا، بچڑے کی عبادت ہو گئی، اب توبہ کرنی ہے، توبہ کرنا چاہتے ہو چلو اپنے آپ کو قتل کرو، دوسری کوئی صورت ہی نہیں، واحد صورت۔ تو قبولیت توبہ پہ اتنی کڑی شرط، گناہ ہو گیا، معافی چاہتے ہو، جنت جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، چلو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل کرو۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے توبہ کو کتنا آسان کر دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے الندم توبہ، جو نادم ہو گیا اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلی امتوں میں بھی نمازیں تھیں، وہ تعداد 2 ہے کہ 5 یا 3، لیکن اگر 3 نمازیں ہیں یا 5 نمازیں ہیں تو ثواب 5 کا ہی تھا، 50 کا نہیں تھا۔ اس امت میں نمازیں فرض ہیں 5 اور ثواب ملے گا کم سے کم 50۔ یہ بھی اس امت کو نبی علیہ السلام کی وجہ سے ملا۔ پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات ملے، صحائف ملے، کتابیں ملی، بہت کچھ ملا، لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اپنا کلام عطا فرمایا جو کسی اور امت کو نہیں ملا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔